بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ العصر کی تفسیر ہوگی۔ بہت مختصر سی ایک سورہ، صرف ایک سطر کی، صرف 3 آیتوں پر مشتمل، لیکن کوزے میں سمندر ہے۔ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ ہے، قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بس اتنی مختصر سی بات ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ کیونکہ بندوں کے لیے سب سے زیادہ عظمت کی جو ہستی ہے، سب سے زیادہ عظیم جو بات ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہو سکتی ہے۔ بندوں کے لیے زیبا نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائیں۔ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی قسم کھانا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کسی بھی چیز کی قسم، کسی کی اولاد کی قسم، زندگی کی قسم، اس کے سر کی قسم، کسی بھی عزت کی قسم، کسی بھی چیز کی قسم غلط ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے، اور قرآن پاک میں متعدد صورتیں ہیں جو قسم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ کوئی مناسبت ہوگی؟ ہاں، یہ انسان ہی تو زمانہ بناتے ہیں، اور یہ زمانہ ہی انسانوں کی حالات پر گواہ ہوتا ہے۔ اچھا زمانہ، برا زمانہ، زمانے کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ بلا شبہ، یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ کیوں؟ کیا تمام انسان خسارے میں ہیں؟ وہ کون سا خسارہ ہے؟ تمام انسان نہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہ انسان خسارے میں ہے، کچھ لوگوں کو اس سے الگ کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ زمانے کی قسم کھا کر جب یہ کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے تو کن لوگوں کو اس خسارے سے بچا لیا گیا، اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں، تاکہ ہم بھی اس میں سے، ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو۔ ان لوگوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو شخص ایمان نہیں لایا، جس نے اپنے معبود کو نہیں جانا، جس نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا، جس نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، آخرت کے دن پر جس کا یقین ہی پختہ نہیں ہوا، وہ خسارے میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں ہوں کون، مجھے اس دنیا میں بھیجا کس نے ہے، کیوں بھیجا ہے۔ جب اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تو یقیناً خسارے میں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز تو اس کو ایمان پختہ ہو، مکمل یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی رحمت پر، جو اس نے اپنے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اس کے عدل پر جو اس نے قیامت کا دن رکھا، وہ بھی ضروری تھا، تاکہ نیکی کرنے والا نیکی کر کر کے خاموش نہ ہو جائے، اور بدی کرنے والا ظلم و ستم ڈھاتے ڈھاتے ختم ہو جائے۔ دونوں کو ان کا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو یہ عدل و رحمت کا تقاضا تھا کہ قیامت کا دن ہوتا، اور اس پر ایمان بہت ضروری ہے۔ ایمان کے بعد پھر کیا چیز ہے؟ پھر نیک اعمال ہیں۔ یہ بھی پتہ ہے کہ اگر صرف دل سے یقین کیا جائے تو وہ کافی نہیں ہوگا، جب تک کہ عمل سے اس کا پتہ نہ چلے۔ اگر یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے تو اتنا کافی ہو جائے گا،
نماز پڑھے بغیر اتنا یہ معلوم ہونا کافی ہو جائے گا کہ نماز فرض ہے؟ نہیں، صرف معرفت کسی چیز کی بھی کافی نہیں ہوتی ہے۔ کیا شیطان ابلیس جب جنت میں تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اس نے آدم کو بنایا ہے اور وہ عظیم ہستی ہے، وہ میرا خالق ہے اور مجھے اس کا حکم بجا لینا چاہیے، اگر میں نے نافرمانی کی تو اس کی سزا بہت سخت ہوگی؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا؟ لیکن صرف پتہ ہونا اس کی کچھ کام نہیں آیا۔ یہ جان لینا کہ میرا رب کون ہے اتنا کافی نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ اطاعت و فرمانبرداری نہ ہو، اس کے ساتھ بندگی نہ ہو۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح تو بہت ضروری ہے۔ جب اس بات کا یقین ہے کہ ایک عظیم ہستی جو میری خالق اور میری رازق ہے اور جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اس کے یہ احکام ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہوا تو گویا یقین ہی پختہ نہیں تھا۔ اگر پکا یقین ہوگا تو پھر عمل ضرور ہوگا۔ تو یہ ایمان ہے اور اس کے بعد عمل صالح ہے۔ عمل صالح کیا چیز ہے؟ کچھ چیزیں تو بہت اہم ہیں جو سب جانتے ہیں، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تو اسلام کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ صرف بنیاد ہے، اتنا کافی نہیں ہے، یہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ جب ہم گھر بناتے ہیں تو بنیاد تو بہت نیچے ہوتی ہے، اس کے بعد بنیاد پر گھر کھڑا کرنے کے بعد ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتی ہے، دروازے ہوتے ہیں، کھڑکی ہوتی ہے، فرنیچر ہوتا ہے، پردے ہوتے ہیں، بستر ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے اس گھر میں، تب وہ گھر مکمل ہوتا ہے۔ تو صرف اسلام کی بنیادیں اسلام مکمل نہیں کر دیں گی۔ اس کے عامل الصالحات میں تمام اخلاقیات، تمام چیزیں، وہ تمام معروف، ہر وہ بھلی چیز جس کا حکم دیا جائے، ہر اس بری بات سے رک جانا جس سے روکا جائے، یہ سب عامل الصالحات میں شامل ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور اس کے بعد نیک کام کرتے رہیں گے، ہر حقدار کا حق پہچانیں گے، اللہ کا حق، اپنی ذات کا حق، والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، غریبوں اور مسکینوں کا حق، جانوروں کا حق، ہر مخلوق کا حق پہچانیں گے، وہ ہو جائے گا عامل الصالحات۔ کیا اتنا کافی ہے؟ کافی ہونا چاہیے۔ جب ہم ایمان بھی لے آئے اور نیک کام بھی کرنے لگے، لیکن نہیں، اتنا کافی نہیں بتایا گیا ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، تو 2 تو یہ ہو گئی، اب 2 اور کیا چیز ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صحیح بات بتاتے رہنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہنا۔ یہ دونوں چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن پر قوموں کا عروج قائم ہے، اور ان کو چھوڑ کر زوال آ جاتا ہے۔ صرف آپ کا اپنا نماز پڑھ لینا، اپنا روزہ رکھ لینا، اپنے مصلے کی حد تک، یہ کافی نہیں، کافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم و ابلیس کے قصے سے، اس وقت سے جس دشمنی کا آغاز ہوا ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شیطان تو اپنا جال بچھانے پر لگا ہوا ہے۔ وہ تو اس کوشش میں ہے، صبح شام دن رات، طرح طرح سے، ہر نئے طریقے سے، ہر نئی تدبیر کے ساتھ وہ اس کام پر لگا ہوا ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ لے جائے۔ تو پھر یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ اگر اس نے اتنی ہی حرکت میں آ کر اور اتنی ہی سنجیدگی سے، اتنی ہی کوشش سے اس بات کی سعی نہیں کی کہ شیطان کی چال کمزور ہو جائے، ناکام ہو جائے، اور ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد دلاتے رہیں، اس سے قریب کرتے رہیں، بھٹکنے سے بچاتے رہیں، اگر یہ نہیں کیا تو ہم جنگ ہار جائیں گے۔ ہم مسلسل ایک جنگ میں چل رہے ہیں، جس کی شروعات ہماری آغاز سے ہوا اور جس کا اختتام اس انسانیت کے اختتام کے ساتھ ہوگا۔ جب تک دنیا رہے گی، جب تک انسانیت باقی رہے گی، یہ دشمنی چلتی رہے گی، اور اس جنگ کو جیتنا ہے تو اتنے ہی ہوشیار رہ کر مقابلہ کرنا۔
بارہا ایسا ہوا کہ نبیوں کی قوموں نے جب سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور جتنے بھی نافرمان لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، اور صرف نیک لوگ زمین پر بسے۔ ان نیک لوگوں کے بعد میں سے، انہی کی نسل سے، انہی کی ذریت سے پھر کیسے شرک اور بت پرستی اور نفاق اور بد اخلاقی ہر چیز پھر کیسے شروع ہو جاتی تھی؟ وہ سب نیک ہوتے تھے نا، وہ سب اللہ والے ہوتے تھے جو عذاب سے بچ جاتے تھے، تو ان کی ذریت تک کہ یہ بات کیوں نہیں پہنچتی تھی؟ یہی ہوگا، اگر ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہیں کرتے رہے تو پھر دھیرے دھیرے شیطان اپنے جال پھیلائے گا، اپنا لشکر بڑھاتا جائے گا، اور اللہ والوں کا لشکر کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے وتواصوا بالحق بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، جہاں کہیں صحیح نظر آ رہا وہ کہنا، جہاں غلط نظر آ رہا اس پر آگاہ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ کام بہت ضروری ہے، ورنہ وہی ہوگا جو اصحاب السبت کے ساتھ ہوا تھا، جو سنیچر والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ جب عذاب آیا تو صرف مصلحین بچے تھے، صرف وہ لوگ بچے تھے جو دوسروں کو برائی سے روک رہے تھے، جو خود اپنا مسلح سنبھال کر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسروں کو کچھ نظر انداز کرے تھے، ان کو چھوڑ دیا تھا، وہ نہیں بچے تھے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہاں صبر کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اگر ہم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ غفلت میں نہ پڑ جائیں، لوگ جہالت میں نہ پڑ جائیں، ان کو ان کے دین سے باخبر کیا جائے، ان کو ان کے رب سے قریب کیا جائے، ان کو اسلام سے قریب کیا جائے، ان کو شریعت کا دین کا اجالا دکھایا جائے۔ وتواصوا بالحق تو بہت ضروری ہے، لیکن وتواصوا بالصبر کیا چیز ہے؟ دیکھیے، جب وتواصوا بالحق ہوگا تو وتواصوا بالصبر ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اٹھیں گے کسی کو بھلی بات بتانے کے لیے تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ بہت خوش اسلوبی سے، بہت خوش آمدید کہیں گے اور بہت اتفاق سے اس بات کو قبول کر لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم حق کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو مخالفت ہونا ہی ہے، اور یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی تھی، جس دن پہلی وحی آئی تھی، اس دن یہ بات ان کو بتا دی گئی تھی۔ جب آپ خوف زدہ ہو کر آئے تھے اور حضرت خدیجہ سے کہا تھا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کب کبھی آ رہی ہے، اس وقت حضرت خدیجہ نے ان سے کیا کہا تھا؟ ان کی جو نیکیاں تھیں وہی ان کو بتائی تھیں کہ آپ تو بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب حق کی باتیں ہیں جو آپ کرتے تھے۔ اور پھر جب اپنے بھائی کے پاس لے کر گئیں حضرت خدیجہ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہاں یہ صحیح ہے، تمہارے اوپر وحی آئی ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا جب تمہاری قوم کے لوگ تمہیں نکالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت حیرت سے پوچھا تھا، کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کیوں؟ جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، میں ان کی آنکھ کا تارا ہوں، 40 سال ان کے درمیان گزارے، میں سب کا محبوب ہوں، تو آج کیوں وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ لیکن یہ ہوتا ہے، جب کوئی دین کی دعوت لے کر اٹھے گا تو اس کے سامنے مخالفتیں ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت اس سے، اور بہت سارے علماء اور اسلاف کی سیرت اس سے بھری ہوئی ہے۔ تو پریشانیاں ہوں گی، لیکن آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہو، ایک اچھی صحبت ہو، ایک جماعت ایسی ہو جو آپ کی دلجوئی کرے، جو آپ کو بتائے کہ تم نے جو کہا وہ کیا، وہ صحیح کیا، کوئی بات نہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، صبر کرو، یہی تو انجام ہے، یہی تو جنت ہے، یہی تو قیمت ادا کرو گی تم جنت کی۔
کوئی ایسا نہ ہو، ایسی صحبت نہ ہو کہ جب آپ جا کے بتائیں کہ میں نے ان سے ایسے کہا، میں نے ان کو یہ بتایا، وہ ایسے غلط کر رہی تھی، میں نے یہ بتایا تو مجھے ڈانٹنے لگیں، وہ غصہ ہو گئی، وہ ناراض ہو گئی، تو ایسا ساتھ نہ ہو جو آپ کو بھی وہیں ٹوک دے کہ اچھا ہوا، کہاں گئی تھی تم ملانی بننے، کہاں گئی تھی تم ان لوگوں کو سمجھانے، بہت اچھا ہوا، جاؤ یہی انجام ہے۔ ایسی صحبت نہ ہو، ایسی صحبت ہو جو آپ کو ہاتھوں سے پکڑ کر، سہارا دے کر جنت تک لے جائے، جو بھلائی کے کام میں مدد کرنے والی، ایسی صحبت۔ وہ صحبت ہو جب آپ پہنچیں ٹوٹا ہوا دل لے کر تو کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے تو نبیوں والا کام کیا ہے، تم نے مصلحین والا کام کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کچھ سننا پڑا تو صبر کرو، اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بغیر تو دعوت و تبلیغ کا کام ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر تو ہم بھلائی کا حکم دے ہی نہیں سکتے، شیطان کا مقابلہ اتنی آسانی سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہونا چاہیے۔ تو عزیزوں بہت ضروری ہے، یہ چاروں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں تو ایمان بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے، حق کی نصیحت بھی ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاروں صفات عطا فرمائے جن کی یاد دہانی صحابہ بار بار ایک دوسرے کو کراتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف یہی صورت نازل ہوئی ہوتی تو کافی تھی، اتنی گہرائی ہے اس میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔